السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ یہ ویڈیو تو سب کے لیے کارآمد ہے، لیکن خاص طور سے وہ بچے جو بہار بورڈ سے میٹرک اور انٹر کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنا مضمون اردو رکھا ہے، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سر سید احمد خان کی مختصر جانکاری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے 80 سال کی عمر پائی۔ سید احمد خان، والد کا نام میر تقی اور کہیں کہیں پر میر متقی خان بھی لکھا ہوا ہے۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میر تقی ہی سمجھیں، کیونکہ آپ کی درسی کتاب میں ان کے والد کا نام میر تقی ہی لکھا ہوا ہے۔ سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے قرآن پاک سے شروع کی، عربی اور فارسی ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ سر سید احمد خان ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ سر سید نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار میں ہی حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرگ نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 1867 میں وہ چھوٹے مقدمات کے لیے جج مقرر کیے گئے۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں گلشن اسکول، 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول، 1864 میں سائنس سوسائٹی قائم کی، 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو جنوبی ایشیا میں پہلی یونیورسٹی بنا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، کی بنیاد ڈالی۔ آپ کی کتابوں کے نام ہیں رسالہ نمیقہ، تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن۔ جنگ آزادی ہند کے بعد آپ کو آپ کی خدمات کے عوض انعام دینے کے لیے ایک جاگیر کی پیشکش ہوئی، جسے آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1857 میں آپ کو ترقی دے کر صدر الصدور بنا دیا گیا اور آپ کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1862 میں آپ کا تبادلہ غازی پور ہو گیا اور 1867 میں آپ بنارس میں تعینات ہوئے۔ سر سید احمد خان نے ہندوستانی مسلمانوں کو جمود سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ آپ ایک زبردست مفکر، بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مصلح تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب مسلمان زمین تنگ تھی اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سولی پر لٹکائے جاتے تھے، کالے پانی بھیجے جاتے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان سائز، خاصامہ، خدمتگار اور گھاس کھودنے والوں کے سوا کچھ اور نہ رہیں گے۔ سر سید نے محسوس کر لیا تھا کہ اونچے اور درمیانہ طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کارناموں پر شیخی بگھارتے رہیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ان کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے کہا تھا، جب کبھی عالموں اور مہذب آدمیوں کو دیکھا، جہاں کہیں عمدہ مکانات دیکھے، جب کبھی عمدہ پھول دیکھے، مجھ کو ہمیشہ اپنا ملک اور اپنی قوم یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہائے ہماری قوم ایسی کیوں نہیں۔ سر سید نے زیادہ زور جدید تعلیم پر دیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جدید تعلیم کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ سر سید کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زندگی نے جو رخ اختیار کر لیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس میں رکاوٹ پیدا کر کے اس کی رفتار کو بھی روکا نہیں جا سکتا، بلکہ ایسا کرنے والے خود تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام تر توجہ جدید تعلیم کے فروغ پر مرکوز کر دی اور یہی وقت تھا جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ سر سید احمد خان 81 سال کی عمر میں 27 مارچ 1898 میں فوت ہوئے۔
اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔